السلام علیکم، ویلکم ٹو اقرا ورک ایکسپرٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت اور پاکستان کے درمیان 2025 میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے بارے میں۔ یہ تنازع کیسے شروع ہوا، کن اہم واقعات نے اسے بڑھایا اور عالمی برادری کا کیا رد عمل رہا، آئیے جانتے ہیں۔ پہلگام حملہ اور ابتدائی کشیدگی۔ 22 اپریل 2025 کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک دہشت گرد حملے میں 27 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر ہندو سے آتے۔ اس حملے کی ذمہ داری دی ریزسٹنس فرنٹ نے قبول کی، جسے لشکر طیبہ سے منسلک گروہ سمجھا جاتا ہے۔ سرحدی جھڑپیں اور سفارتی اقدامات۔ حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں شروع ہوئیں۔ بھارت نے پاکستانی سفارتکاروں کو ملک سے نکالا، ویزا سروسز معطل ہو گئی اور سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا گیا۔ پاکستان نے بھی جوابی اقدامات میں فضائی حدود بند کیں اور تجارتی تعلقات معطل کر دیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہم BBC نیوز کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف غیر معمولی سٹیپس لیے گئے، جن میں ایک اٹاری بارڈر بند کرنا تھا۔ جواب میں پاکستان نے واگا بارڈر اور ساتھ ہی انڈین جہازوں کے لیے اپنی ایئر سپیس بھی بند کر دی۔ بارڈر تو دونوں سائٹس پر بند ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ زیادہ نقصان کس کا ہوگا، انڈیا کا یا پاکستان کا؟ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے سابق چیف ایگزیکٹو زبیر موتی والا کے مطابق دونوں ممالک کو تجارتی طور پر نقصان ہوگا، لیکن پہلے ہی تجارت کچھ زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ ماضی میں دونوں ممالک کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے انڈیا کچھ خاص نہیں جا رہا، اس لیے تجارتی تعلقات کے خاتمے کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس کو کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ پاکستان انڈیا کے درمیان تجارت کا ہجوم۔ اگر ہم مودی حکومت کی 2025 کے ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو اب تک انڈیا نے 3,833 کروڑ روپے سے زیادہ کی اشیاء پاکستان کو ایکسپورٹ کی ہیں۔ سال 2023-24 میں انڈیا نے پاکستان کو 10,096 کروڑ روپے کا سامان ایکسپورٹ کیا اور 25 کروڑ روپے کا سامان پاکستان سے امپورٹ کیا۔ واگا بارڈر کے راستے پاکستان انڈیا سے کیا امپورٹ کرتا ہے؟ زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل کمپنیاں انڈیا سے ادویات کے لیے خام مال امپورٹ کر رہی تھیں۔ پاکستان کو ادویات کی تیاری کے لیے یہ خام مال اب کسی دوسرے ملک سے منگوانا پڑے گا، جو مہنگا پڑے گا اور ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا پاکستان کو چینی اور آٹو پارٹس جیسی چیزیں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کپاس انڈیا سے درآمد کرتا ہے، لیکن اس کی مقدار کم ہے۔ انڈیا کو زیادہ نقصان کیوں اٹھانا پڑے گا؟ زبیر موتی والا کے مطابق پاکستان کو تجارتی تعلقات کے خاتمے سے کم نقصان ہوگا، لیکن انڈیا کو ایک بڑا نقصان افغانستان کی مارکیٹ میں ہوگا، کیونکہ افغانستان کی مارکیٹ میں انڈین مال پاکستان کے راستے جا رہا تھا۔ اب انڈیا کو یہ مال سمندر کے راستے ایران سے بھجوانا پڑے گا، جس پر لاگت زیادہ آئے گی۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے ڈاکٹر عبدال خان کہتے ہیں کہ علاج کے لیے مریض انڈیا جاتے تھے، مگر اب ویزے بند ہونے کے بعد اس کا بھی نقصان انڈیا کو ہوگا۔ بدیش چندال امرتسر میں ورلڈ MSME فورم کے سابق صدر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا جو خشک میوہ جات افغانستان سے درآمد کرتا ہے، اب وہ اٹاری چیک پوسٹ کے ذریعے نہیں آ سکتے، اس لیے اب انڈیا کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ سابق صدر کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری راجدیپ اپل کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اٹاری سے تجارت 2019 سے تقریباً بند ہے۔ افغانستان کا سامان پاکستان کے راستے انڈیا پہنچ رہا ہے۔ ان کے مطابق انڈیا کو افغانستان اور سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ سمندری راستوں سے تجارت بڑھانی چاہیے۔ آپریشن سندور بھارتی جوابی کارروائی۔ 6 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں 9 مقامات پر میزائل حملے کیے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں عام شہری بشمول بچے ہلاک ہوئے۔ بین الاقوامی رد عمل۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ بین الاقوامی برادری کو خدشہ ہے کہ یہ کشیدگی ایک بڑے تنازع میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال۔ 7 اپریل 2025 تک دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں اور دونوں ممالک نے اپنی افواج کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ سفارتی تعلقات معطل ہیں اور عام شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کشیدگی پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات۔ کشیدگی پر قابو پانے کے لیے کچھ اقدامات ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ حل کیا ہے؟ نمبر 1 پر آتا ہے حقائق پر مبنی تحقیقات۔ کسی واقعے کا فوری الزام دینے کے بجائے غیر جانبدار انکوائری کی جائے۔ اگر کوئی حملہ ہوا ہے تو بین الاقوامی ماہرین کی نگرانی میں تحقیقات کی جائیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے مشترکہ انسداد دہشت گردی میکانزم۔ دونوں ممالک مشترکہ ٹاسک فورس بنائیں تاکہ ایک دوسرے کی شکایات کا حل نکلے۔ خفیہ ایجنسیاں مل کر کام کریں۔
رہنماؤں کو چاہیے کہ بیان بازی کی بجائے ذمہ دارانہ زبان استعمال کریں۔ فوجی ترجمان بھی کشیدگی کو ہوا دینے کے بجائے حقائق بتائیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے بارڈر مینجمنٹ میں بہتری۔ LOC پر جدید نگرانی کا نظام، جھوٹے فلیگ آپریشنز کو روکنے کے لیے کیمرے اور ریکارڈنگ سسٹم ہو۔ نمبر 5 پہ آتا ہے ثقافتی تبادلے اور عوامی روابط، طلباء، فنکار، ادیب اور کھلاڑیوں کو وفود کا تبادلہ، سوشل میڈیا پر امن پسندی کو فروغ دینا۔ دونوں ممالک کی پارلیمنٹ میں ایک مشترکہ کمیٹی ہو جو ایسے معاملات پر رائے دے۔ یہ کمیٹیاں خارجہ پالیسی میں امن کو ترجیح دیں۔ نمبر 7 پہ معیشت کو ترجیح دینا۔ جنگ سے دونوں ملکوں کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ اگر بھارت اور پاکستان تجارت، صحت اور ترقی پر فوکس کریں تو جنگ کا جواز خود ختم ہو جائے گا۔ جب نہ لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس موقع ہو تو آپ پاکستان اور انڈیا جنگ ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ Thank you for watching my videos.